آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر واقعی کربلا سننے کے لیے آئے ہو تو پھر کربلا سن کر کے جانا۔ اور کربلا ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ظالموں، ساتھ دینے کی کیا بات ہے؟ میرے امام نے کسی کا ساتھ لیا نہیں۔ واللہ حسین اعظم اگر آواز لگاتے تو کربلا میں دل رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، ارے ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹا 11ویں نمبر کا بیٹا قدم رکھنے کے لیے کہتا ہے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی جلہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو شیخ محقق کہتے ہیں اتنے جمع ہو گئے کہ افق بھی بھر گیا۔ ارے جب بیٹے کے قدم کے لیے اتنے جمع ہو سکتے ہیں تو دادا پہ قربان ہونے کے لیے کتنے جمع ہو؟ ارے کربلا تو کربلا ہے۔ لوگ کہتے کربلا میں لوگ آئے نہیں، میں نے کہا حسین پاک نے بلایا نہیں، ورنہ لوگ اسی حال کو دیکھ لے۔ حسین پاک کے نام پر 1400 سال کے بعد بلاؤ تو حال بے حال ہو جاتا ہے، بیٹھنے کو جگہ نہیں رہتی لوگوں کو۔ جس کے نام پہ غلام بلائے تو بیٹھنے کو جگہ نہ رہے، اگر وہ امام بلاتا تو کتنے آتے۔ لیکن امام حسین کا انتخاب ہے، 8 ذی الحجہ کو جا رہے ہیں تاکہ کوئی آ ہی نہ سکے، کیونکہ سب احرام میں ہوں گے، وہ مینا کو جا رہے ہوں گے، حسین پاک میدان کربلا کو جا رہے۔ امام 25 حج پیدل چل کے کیے، 26واں بھی تو کر لیتے ہیں، لیکن مقصد ہے کسی کو لے کر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کرنا، اب کربلا کھل رہا ہے۔ کربلا ہے کیا؟ جب بھی کوئی باپ بڑا باپ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی۔ اگر وہ باپ استاد ہے تو وہ شاگردوں سے چاہتا ہے کہ میری اولاد کا خیال رکھنا، پھر اولاد اچھی ہو یا اچھی نہ ہو، ہر باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ استاد ہے تو شاگردوں کو کہے گا میرے بچے کا خیال رکھنا، پیر ہے تو مریدوں کو کہے گا میرے بچے کا خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے اور قیاس کر لیں، رسول اللہ نے بھی تو جگہ جگہ کہا میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، غدیر خم میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، مسجد نبوی کے منبر پہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ جگہ جگہ کہا، جگہ جگہ کہا، یہاں تک کہا تم پر میری آل کی محبت لازم ہے، میرے بعد میری اولاد کی محبت کے معاملے میں میرے نائب بننا، میرے خلیفہ بننا، یعنی جیسے میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، ایک مقام پر فرمایا میرے بعد اللہ تمہیں آزمائے گا میری اہل بیت کے بارے میں۔ خوب کا اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ کوئی یہ چھوٹی سوچ کا آدمی سوچ سکتا تھا جیسے ہر باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے تو معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی اپنی اولاد کی فکر ہو گئی، حضور بھی اولاد کی محبت معاذ اللہ مسلط کرنے لگے۔ کوئی سوچنے والے کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو امام عالی مقام کربلا جا کر میدان کربلا میں دکھانا چاہتے کہ ہم ہیں کون لوگ، یعنی زبردستی ہماری محبت مسلط نہیں کی گئی، ہمیں دیکھو، دنیا کو دکھایا میدان میں آ کر۔ یہاں جتنے بڑے بڑے علماء اور پیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن صبح دیکھتے تو شام نہیں دیکھ پاتے، شام دیکھتے تو صبح نہیں دیکھ پاتے، ان کو دیکھتے تو ان کے بچوں کو نہیں دیکھ پاتے، ان کے بچوں کو کوئی دیکھ لی تو ان کی بیوی کو نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن اللہ کی شان، وہ شر میں خیر لاتا ہے چونکہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ حضرت ایوب کو بیماری دے کے بتاتا ہے کہ میرا ایوب ہے کیا، وہ خلیل کو خواب میں بتا کر کے کہتا ہے کہ جب بچہ ذبح کر دے تاکہ پتا چلے کہ میں نے خلیل کیوں بنایا۔ حبیب کو پتھر مروا کر کے پھر دعائیں دلوا کر کے بتاتا ہے کہ اس کو حبیب کیوں بنایا۔ تو اہل البیت کو کربلا میں بلوایا، امام عالی مقام
طاقت لے کے نہیں جا رہے ہیں, فوج لے کے نہیں جا رہے ہیں, قوت لے کے نہیں جا رہے ہیں, ہتھیار لے کے نہیں جا رہے ہیں. کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ شہزادوں کو, بھتیجوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو. کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میدان میں رہیں گے, میدان میں رہیں گے تو دنیا کو پتا چل جائے گا, اپنوں کو بھی پتا چلے گا, بیگانوں کو بھی پتا چلے گا کہ ہماری محبت یوں ہی مسلط نہیں کی گئی. ہم ہیں اس قابل, ہم ہیں اس لائق, ہماری شان ہی ایسی تھی. اسی لیے رسول اللہ نے ہماری محبت کو تم پر فرض کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, کہیں سنا کہ 72 کو مارنے کے لیے 22,000 کا لشکر آتا ہے. گویا کہ ہمارا تو ایمان ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. دشمن کے دل میں کون ڈال رہا ہے کہ 22,000 بھیجو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو 22,000 بھیجے گا, یہ سب تو لڑنے کے لیے کام نہیں آئیں گے. 22,000 لوگوں کے ماتھے میں 44,000 آنکھیں ہوتی ہے. 3 دن تک کے کربلا میں 44,000 آنکھیں رات اور دن کو دیکھے گی کہ اہل بیت کا کردار کیا ہے. ارے کربلا کو کربلا والوں نے صرف 2 لوگوں نے بیان کیا, کربلا کو کربلا والوں نے صرف 2 لوگوں نے بیان کیا. ایک تو سیدہ زینب ہے, ایک تو امام زین العابدین ہے. لیکن جتنے واقعات ملتے ہیں وہ سب یزیدی لشکر بیان کر رہا ہے. اور جب دشمن کوئی گواہی دے تو دشمن کی گواہی زیادہ معتبر ہوا کرتی ہے. امام علی مقام کربلا میں بہنوں کو لا رہے ہیں, کربلا میں بیویوں کو لا رہے ہیں, کربلا میں بچوں کو لا رہے ہیں تاکہ دیکھ لو حسین کا کردار تو بے داغ ہے, حسین کے بچوں کا کردار کیسا ہے. اللہ اکبر. 18 سال کا علی اکبر تو بے داغ ہے, لیکن 6 مہینے کی علی اصغر کی مثال بھی کوئی لا کر کے پیش نہیں کر سکتا. دیکھ لو, کرو. کربلا میں دکھانے آئے تھے اپنے آپ کو اور کہا مرد تو مرد ہے. ہماری بیٹیوں کو بھی دیکھو, دیکھو اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیا ہے, کیا ہے. سیدہ زینب کو دیکھا گیا, شرم خیر ہے. سیدہ سکینہ کو دیکھا گیا, اب کیسے دکھایا, اب اس کو ذرا دیکھیں. میدان کربلا میں آئے, اب آنے کے بعد تھوڑا پیغام کربلا پر توجہ. نمبر 1, امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو سب سے پہلا کام کیا, ملاقات ہوئی 1000 کے لشکر سے. پہلی ملاقات اس کا سردار حر تھا. حر کوئی حسینی آدمی نہیں, آپ اس کو دوسرا رنگ مت دیجیے گا, لیکن بات میں کربلا کے پیغام کی کرنا. کوئی حسینی آدمی نہیں, حر ہے یزید کے خیمے کا آدمی. اس لیے کہ جب حر کو کہا گیا حسین کو قید کر کے لاؤ, حر نے کہا لاؤں گا, کیونکہ وہ مرد میدان تھا, قید کروں گا. امام علی مقام کو قید کرنے کے لیے وہ آیا, اور حر کوفہ سے لے کے کربلا تک کہیں رکا نہیں, گھوڑے بھگاتے ہوئے آیا. امام پاک سے ملاقات ہوئی, آنکھیں چار ہوئی. حر سے فرمایا حر کیوں آیا تو؟ حر نے فوراً کہا میں آپ کو قیدی بنانے آیا. دیکھو دنیا جب انسان پہ چھا جاتی ہے پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا. امام حسین پاک سے کہا میں تجھے قید کرنے آیا ہوں, حسین قیدی بنانے آیا. امام نے فرمایا حسین پاک نے, میرے مولا نے فرمایا حر تو مجھے قیدی بنائے گا؟ ہاں, میرے گورنر کا مجھے حکم ہے, مجھے انعام ملے گا, گھوڑے ملیں گے, جوڑے ملیں گے, مرد میدانوں طاقت کا استعمال کروں گا, میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں گا. امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے, حر تو مجھے قیدی بنائے گا. حر تھا یزید کے خیمے کا آدمی تھا, ابن زیاد کا آدمی تھا. لیکن حر نے جیسے ہی سنا امام غصے میں کہہ رہے تیری ماں تجھ پہ روئے. حر نے کہا امام عرب کا بڑے سے بڑا آدمی اگر یہ بات کہتا نا میں اس کو پلٹ کے وہی جواب دیتا, لیکن آپ کو جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کی امی کوئی معمولی عورت نہیں ہے. آپ کی امی میرے نبی کی بیٹی ہے, اور میں نبی کی شہزادی کے لیے غلط جملے نہیں کہہ سکتا. تھا یزید کے خیمے کا آدمی, تھا ابن زیاد کا آدمی,
لیکن جب سیدہ کے لیے کہا کہ میں 1000 دشمنی کے باوجود حرمت فاطمہ کی توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری ماں جگر گوشے رسول ہے، تیری ماں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تیری ماں فاطمہ بنت محمد ہے، میں جواب نہیں دوں گا۔ اللہ کو ادب فاطمہ اتنا پسند آیا کہ مشیت نے اعلان کیا جو فاطمہ کا ادب کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق دے کر حسینیت کا خیمہ عطا کر دیا۔ ادب کہاں لے جاتا ہے؟ ادب کہاں لے جا؟ اور حر کے بدلنے کی دوسری وجہ پیغام، حر کے بدلنے کی دوسری وجہ، جب یہ باتیں ہو گئی تو میرے امام کی نظر حر کے لشکر پہ پڑی۔ پورا لشکر ہانپ رہا تھا، اس کے گھوڑے تک ہانپ رہے تھے۔ امام نے فرمایا حر یہ تیرا لشکر کیوں ہانپ رہا ہے، یہ گھوڑے کیوں ہانپ رہے؟ تو حر نے کہا حسین کوفہ سے لے کر یہاں تک مجھے ابن زیاد نے رکنے سے منع کیا تھا، اور اپنے جاسوس چھوڑے کہ میں رکوں گا تو وہ مخبری کر دیں گے، تو وہاں سے یہاں تک بھاگتے بھگاتے آیا، رکا نہیں۔ یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں۔ ساقی کوثر کے نواسے نے فرمایا حر قید بنانے کی باتیں بعد میں ہوگی، ہمارے پاس مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں، پہلے اپنے لشکر کو اور گھوڑوں کو پانی پلا لے، بعد میں دوسری باتیں ہوتی رہے گی۔ حر اس کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ اکبر، امام علی مقام کا دل سے شیدا ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کربلا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دن کی رسمی کربلا سیاہ دل اور سیاہ لباس والوں کا تو شیوا ہو سکتا ہے، لیکن کربلا حقیقت میں اللہ اکبر ان کے لیے ہے رنگ بھری داستان، ان کے لیے انقلاب کی داستان ہے، جو کربلا کو ریاست اور سیاست کے طور پہ بیان نہیں کرتے، جو کربلا کو بطور عبادت بیان کرتے ہیں، ان کے لیے کربلا میں پیغام کیا ہے؟ امام دشمن کو پانی دے رہے ہیں، بتاؤ اللہ اکبر ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بتاؤ حسینی کہلاتے ہو، ہاتھوں میں کڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی، گلوں میں زنجیریں ڈال کر کے حسینیت نہیں ملتی، رنگ برنگی کپڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی۔ حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت اخلاق کا نام ہے، حسینیت دین پر عمل کرنے کا نام ہے، حسینیت تقوی کا نام ہے، حسینیت پرہیزگاری کا نام ہے، حسینیت نام ہے اللہ کے رنگ کا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، دشمن کو پانی پلایا میرے مولا نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اب کربلا کے اندر آئیے، میدان کربلا میں ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے؟ ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے؟ مولا علی اکبر، مولا زین العابدین، علامہ خواجہ جعفر العابدین صاحب کہہ رہے تھے 2 بیٹے لٹا دیے، تیسرا بچا لیا۔ میں نے کہا یہ بھی کربلا کا پیغام ہے۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھا، اور جو تندرست تھے وہ اللہ کے لیے لٹا دیا۔ یہ بھی پیغام کربلا ہے۔ اور قدرت نے میرے سرکار سید سجاد کو بیمار اسی لیے کر دیا ہوگا کہ امام حسین کے مزاج سے قدرت واقف ہے کہ اگر اس کو بھی صحت دوں گا تو یہ نسل کی پرواہ نہیں کرے گا، یہ اس کو بھی قربان کر دے۔ بیماری بہانہ بن گئی سید سجاد کے وجود کے بچانے کی۔ آج ہم اللہ کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں؟ باسی کھانا اللہ کے نام پہ دو، پھٹے ہوئے کپڑے اللہ کے نام پہ دو، ٹوٹی ہوئی چپلیں اللہ کے نام پہ دو، پھٹی ہوئی نوٹیں اللہ کے نام پہ دو، اور اچھا اچھا اپنے لیے رکھو۔ مولا حسین کربلا سے پیغام دے رہے ہیں اچھا اللہ کے لیے دے دو۔ ارے وہاں تو اچھے سبھی تھے،
لیکن بیمار کی بات کر رہا ہوں. بیمار اپنے لیے رکھ لیا, بیمار اپنے لیے رکھ لیا, اور قربان کس کو کیا؟ سارے بیٹوں میں جو سب سے خوبصورت تو سبھی تھے نا, خوبصورت سبھی تھے, لیکن کوئی روایت یہ نہیں ملتی کہ امام زین العابدین ہم شبیہ رسول تھے. روایت یہ نہیں ملتی کہ علی اصغر ہم شبیہ رسول تھے. ہم شبیہ رسول کی روایت صرف شہزادہ مولا علی اکبر کے لیے ملتی ہے. امام نے جس کے سر پہ شہادت کا تاج رکھا ہے, ارے لوگوں, شادی کا دولہا بناتے ہوئے تو ہر باپ تمہیں نظر آئے گا. جس نے شہادت کا دولہا بنایا ہے اسے تاجدار کربلا حسین ابن علی کہتے ہیں. اور کس کو؟ ہم شبیہ پیغمبر کو, تصویر مصطفیٰ کو, مولا شہزادہ علی اکبر کو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, مولا علی اکبر بابا سے کہتے ابا میں جاؤں گا کربلا میں, میرے مولا کہتے تو نے نہیں جانا. آپ غور فرمائیں, آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نے شادی نہیں کرنا میری ایسی جگہ جہاں مجھے پسند نہیں ہے, تو بیٹا پلٹ کے جواب دیتا ابا تم کو کیا سمجھتا ہے. یہ ہے کون سے کربلائی ہو بھائی, یہی تو رونا ہے. کہیں ہم بھی کسی اور کے طرز پہ چل کر رسومات تو نہیں ادا کر رہے. صرف میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جس دن مسلمان کربلا کی طرف پلٹ آئے گا اس دن مسلمانوں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے.